رمضان کے مہینے کو اللہ نے اپنی برکتوں، عنایتوں اور رحمتوں کے لیے بھی الگ الگ تقسیم کروا دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا ہے اور فرمایا یہ کہ حضور نے کہ پہلا عشرہ اس کا رحمت کا ہے۔ رحمت ہی اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی صفت ہے۔ اگر رحمت نہ ہو تو ہم زندہ نہ رہیں، اگر رحمت نہیں ہو تو ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو، اگر رحمت نہیں ہو تو ہمارا کوئی کام نہیں ہو۔ تو یہ اللہ کی رحمت جو ہے ہمیں چاروں طرف سے انسان کو ڈھانپے ہوئے رہتی ہے، لیکن یہ رحمت جو ہے رمضان کے پہلے عشرے میں، پہلے 10 دنوں میں اپنے آخری انتہا پر ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے۔ یہ ہے اب اس رحمت کا تو صحیح تصور جو ہے آپ اور ہم یہاں نہیں کر سکیں گے۔ اس کا صحیح اندازہ تو اس رحمت کا دنیا میں جو ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی، آخرت میں اس رحمت کا اصل ظہور ہوگا کہ جو روزے داروں نے پہلے عشرے میں روزہ رکھا ان کے لیے اللہ نے کتنے طرح کے انعامات اور انواع و اقسام کی چیزیں اور جنت کی نعمتیں اللہ نے مہیا کر رکھی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ اس رمضان کی عظمت کی وجہ سے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو اس کے رمضان کے روزے داروں کے استقبال میں کھلوا دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کا دوسرا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ بھی بڑا مبارک عشرہ ہے۔ جس طرح پہلے عشرے میں رحمت ہوتی ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی چیز ہے۔ اللہ گناہوں کی سزا اس دنیا میں لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن جب ایمان والے رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو جیسے ہی 10 دن مکمل کر لیتے ہیں اللہ کی طرف سے معافی کا جو جذبہ ہے اور اللہ کی جو معافی کی صفت ہے، مغفرت کی جو صفت ہے، عفو و کرم کی جو صفت ہے، وہ ان روزے داروں کے اوپر پوری طرح متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی گنہگار ہو اس میں اپنے گناہوں کی معافی کرا لے، یہ اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔